السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال سے جڑی جانکاری۔ اسلام میں دجال ایک ایسی شخصیت ہے جسے سب سے بڑا فساد فتنہ مانا گیا ہے، جو قیامت سے پہلے دنیا میں آئے گا۔ اس کا اصلی نام نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اسے المسیح الدجال کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جھوٹا مسیحا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں دجال کے بارے میں وفاداری سے وارن کیا ہے اور مسلمانوں کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ دجال کون ہوگا؟ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن وہ ایسے جادو اور چالاکیوں سے لبریز ہوگا کہ لوگ اسے ایک خدا سمجھنے لگیں گے۔ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ وہی ان کی روزی، ان کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ بہت لوگ اس بات میں آ جائیں گے، لیکن جو لوگ صحیح ایمان والے ہوں گے وہ اس کی اصلیت سمجھ جائیں گے۔ دجال کی شناخت۔ حدیثوں کے مطابق دجال کی کچھ خاص نشانیاں ہوں گی۔ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ دائیں آنکھ خراب ہوگی، کچھ میں بائیں۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا عربی میں، جسے صرف مومن سچے ایمان والے ہی پڑھ سکیں گے۔ اس کا رنگ گورا ہوگا، لیکن اس کے چہرے پہ لالما ریڈنس ہوگی۔ وہ جوان ہوگا مگر شریر سے بھاری اور بھیانک دکھنے والا ہوگا۔ دجال کہاں سے آئے گا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا ہے کہ دجال شرق ایسٹ سے نکلے گا۔ کچھ حدیثوں میں قرآن، جو آج کے ایران اور افغانستان کا حصہ ہے، کے ذکر آتا ہے۔ کچھ روایتوں میں اصفہان یا یہودیوں لوگوں کے بیچ سے اسے نکالنے کی بات ہے۔ دجال دنیا کے کئی حصوں میں سفر کرے گا۔ وہ شہروں کو اپنے قبضے میں لے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی طاقت۔ دجال کے پاس چمتکاری قوتیں ہوں گی، لیکن وہ شیطان اور دھوکے بازی سے بھری ہوں گی۔ وہ بارش برسا سکے گا، روک سکتا ہے، یا جس لوگ اصلیت سمجھنے کی بجائے معجزہ میریکل سمجھیں گے۔ زمین سے فاصلے اگوا سکتا ہے، زمین کو بنجر کر سکتا ہے۔ مر چکے انسان کو زندہ دکھائے گا، لیکن وہ اصلیت میں صرف شیطانی نظر کا دھوکہ ہوگا۔ جنت اور جہنم کا دھوکہ رکھے گا، لوگوں کو وہ جنت دکھائے گا جو اصل میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ جین یا شیطان ہوں گے جو اس کی مدد کریں گے۔ دجال کا مقصد۔ دجال کا اصلی مقصد ہوگا لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر میں ڈالنا۔ وہ دنیا کے لالچ، خوف اور چمتکار دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ جو لوگ اس کے سامنے جھک جائیں گے انہیں وہ دنیا کی سکھ سمردھی دے گا، اور جو اس کی بات نہ مانے گا اسے سزا دینے کی دھمکی دے گا۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگ اسے خدا مان لیں۔ دجال کن جگہوں پر نہیں جا سکتا ہے؟ دجال دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں جا سکے گا، لیکن کچھ جگہوں پر اللہ نے اس کے جانے پہ پابندی لگائی ہوگی۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 مسجد الاقصی۔ یہ 3 شہر دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں فرشتے اینگلز اس کی حفاظت کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب دجال مدینہ آئے گا تو وہاں زمین ہلے گی اور ہر منافق کا کمزور ایمان والا مدینہ سے نکل بھاگے گا۔ دجال کے انت کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ بھیجے گا۔ جب دجال کا فساد اپنے حد پر پہنچ چکا ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سائریہ کے ایک سفید مینار پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا دجال سے لڈ اسرائیل کے پاس ایک جگہ میں مقابلہ ہوگا۔ یہیں پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کا فتنہ یعنی ختم ہوگا، اور پھر دنیا میں امن، انصاف اور ایمان کا دور شروع ہوگا۔ دجال سے بچاو کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے کچھ ضروری ہدایت دی ہیں۔ نمبر 1 روزانہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور ایمان مضبوط کریں۔ نمبر 2 سورہ الکہف، سورہ نمبر 18 کی پہلی 10 آیت اور آخری 10 آیتیں یاد کریں اور روزانہ پڑھیں۔ نمبر 3 یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ نمبر 4 دجال کا نام سنتے ہی ایمان اور عمل میں مضبوطی لانا چاہیے۔ نمبر 5 اپنے بچوں کو بھی دجال کے فتنے کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ انہیں گمراہی سے بچایا جا سکے۔ آخری نصیحت۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ صرف وہی لوگ بچا پائیں گے جو اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، نماز، قرآن اور سنت سے جڑے ہیں۔
دنیا کا سکون یا دولت ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن ایمان اگر ایک مرتبہ چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف اور آخرت کی تیاری رکھیں۔ دجال سے بچنے کے لیے روحانی طاقت، اسپرچل اسٹرینتھ ضروری ہے، جو صرف قرآن سنتا ہے، نماز اور صبر سے ملتی ہے۔